ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے انکلوژن آف مینٹل ریٹارڈڈ چلڈرن ان دا نارمل کلاس روم، دیٹ از انکلوسیو ایجوکیشن فار MR، اور یہ ہمارے کوڈ 3606 کا یونٹ 7 اور 8 ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ انکلوسیو ایجوکیشن ہوتی کیا ہے۔ When in an educational institution, every child is welcomed and valued regardless of ability or disability. It has inclusive education. بہت سمپل سادہ سی بات جی۔ جب ہر ایجوکیشنل ادارے میں یا کسی بھی ایجوکیشنل ادارے میں ہر بچے کے لیے اس کے انسٹیٹیوشن کے دروازے ایڈمیشن کے لیے کھلے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ڈسیبلٹی سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے۔ اب انکلوسیو ایجوکیشن از این ایٹیٹیوڈنل چینج۔ ہم ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو کرکس ہے وہ بتا دیں کہ یہ انکلوسیو ایجوکیشن کوئی آرڈر دینے سے حکومت کی طرف سے یا کمیونٹی کی طرف سے یا اس ادارے کے گورننگ باڈی کی طرف سے کہہ دینے سے کہ جی جو ہے نا ایڈمیشن ہو سکتی ہے نارمل ادارے میں اسپیشل بچوں کی، وہ انکلوسیو ایجوکیشن کا آئیڈیل ماحول نہیں بن جاتا۔ یہ ایک رویے کی تبدیلی کا نام ہے جی۔ It requires an attitudinal change of all segments of society۔ اس میں جو بھی انوالو ہیں سوسائٹی کے حصے، ان تمام کی ایٹیٹیوڈنل چینج سے ہی یہ کامیابی سے انکلوسیو ایجوکیشن شروع ہو سکتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ وہ والدین جن کے اسپیشل بچے ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ ان بچوں کو ہم نے نارمل بچوں کے ساتھ ڈالنا ہے۔ پھر جو سب سے اہم رول اسکول میں ہے ٹیچر کا، ٹیچر ذہنی طور پہ تیار ہو کہ وہ ان بچوں کو ایکسیپٹ کرے گا، دل و جان سے ایکسیپٹ کرے گا اور اپنی پوری کوشش کرے گا ان کو جو ہے نا وہ پڑھانے سکھانے میں جیسے کہ باقی وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور نہ صرف اس کو وہ ولنگ ہوگا ایکسیپٹ کرنے کے لیے، بلکہ وہ کیپیبل بھی ہوگا، ٹرینڈ بھی ہوگا۔ The doors to schools, classroom and school activities are open to every child and they are afforded every opportunity to be included with the non-disabled peers۔ اب دو بندوں کی ہم نے بات کی ہے، والدین جن کے بچے ڈسیبلڈ ہیں، ٹیچر جن کی کلاس میں وہ جا رہا ہے۔ ایک اہم سیگمنٹ ہے وہ ہے جو والدین اور اسٹوڈنٹس ہیں نارمل بچوں کی، جن کی کلاس میں وہ جانے جا رہا ہے، وہ بھی اس کو دل و جان سے اس کو ایکسیپٹ کرے، ویلکم کرے اور اس کو اپنے ساتھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس کو مان لیں۔ اب تھوڑی سی تاریخی پس منظر کی ہم بات کریں گے۔ شروع میں ان بچوں کی اسپیشل نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے علیحدہ ادارے بننے شروع ہو گئے، اور کافی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ 20ویں صدی کی مڈ تک ہر تقریباً ڈسیبلٹی کے اپنے ادارے بن چکے تھے۔ ایک مائل سٹون چینج آئی جب امریکن کانگریس نے 1975 میں ایک مشہور ایکٹ پاس کیا، ایجوکیشن فار آل ہینڈیکیپ چلڈرن ایکٹ اس کا نام تھا، اور اس کا نمبر تھا PL پبلک لا 94/142۔ اس کے مطابق انہوں نے ایک کانسیپٹ یہ دیا کہ اسپیشل بچوں کو عام بچوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے، مین اسٹریمنگ ان کی جائے اور ان کی اکٹھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کو حق حاصل ہے ٹو ریسیو اے فری پبلک ایجوکیشن، فری اینڈ اپروپریٹ پبلک ایجوکیشن۔ یہ کانسیپٹ ہمارے پاس آیا اور پھر وہ اس میں اسٹینڈرڈ بیئرر تھے اس آئیڈیا کے،
اور پھر یہ آئیڈیا وہاں آہستہ آہستہ کامیابی سے چلنا شروع ہوا، اور اس میں انہوں نے مزید انیکٹمنٹ لائی، مزید لیجسلیشن کی، اس کو زیادہ بہتر شکل دی، اور پھر دنیا نے دیکھا دیکھی یہ انکلوسیو ایجوکیشن کا تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ 1975 کے بعد خاص طور پہ ایک سیگریگیشن یعنی علیحدگی سے جو ہے نا وہ ہٹنا شروع ہو گئے، اور انٹیگریشن، اس کو ہم کہتے ہیں جرنی فرام سیگریگیشن ٹو انٹیگریشن، یہ شروع ہو گیا۔ اب بغیر تفصیل میں جائے اس کے فوائد کیا تھے، اس کے فوائد تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو ہونے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ آئیڈیا مقبول ہونا شروع ہو گیا۔ اور سب سے پہلے تو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز، یہ ان بچوں کو بجائے اس کے کہ ایک علیحدہ دنیا میں رکھا جائے، کیونکہ جب ایون یہ ٹریننگ یا ایجوکیشن جو حاصل کر کے پھر بھی انہوں نے اس نارمل دنیا میں ہی آنا ہے واپس، تو اس جزیرے سے نکل کے، شروع سے ہی کیوں نہ ان کو وہ ان کے ساتھ مین سٹریم کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، ان کے ساتھ تعلیم و تربیت کی جائے ان کی۔ ظاہر ہے جب وہ یہ ڈسیبلٹیز والے بچے ان بچوں کے ساتھ مل کے ان کی تربیت ہوگی، تو یہ اپنے پیئر سے جو پیئر لرننگ ہوتی ہے، اس کے اپنے ہم عمر بچوں سے، نارمل بچوں سے وہ کافی فائدے اٹھائیں گے، سیکھیں گے۔ یہ ان کے لیے بہت اہم تھا، ان کی سوشل انٹیگریشن بھی ہو رہی تھی، ساتھ یہ اپنے پیئر سے لرننگ بھی کر رہے تھے۔ اب چلڈرن وداؤٹ ڈسیبلٹیز کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کے جو نارمل بچے ہیں، ان کے ان اسپیشل بچوں کے حوالے سے کچھ متس ہیں، کچھ ان کے حوالے سے ان کی کچھ خیالات ہیں جو حقیقت سے دور ہیں۔ جب وہ ان کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، تو یہ بچے جو ہے ان کو وہ جو خلیج ان کے درمیان حال جو ہے وہ خلیج وہ پٹنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اس میں وہ خلیج جو ہے نا وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ساتھ مدد کرنے کا، کوآپریٹ کرنے کا، ساتھ چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو بعد میں جب وہ اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن ہوتی ہے ان تمام بچوں کی، تو وہاں پہ ان کے کام آتا ہے۔ پھر کمیونٹیز کا اس سے بڑا فائدہ ہوا جی، اور ہو رہا ہے، اور ہونے کی امید ہے، اس لیے کہ جو اسپیشل بچوں کا ادارہ ہے وہ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو کئی گنا زیادہ ہے نارمل بچوں کے سے ان کی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ادارے کی، اور رننگ کاسٹ بھی، اور کیپٹل جو اس کے اوپر جو ون ٹائم لگتا ہے وہ بھی تقریباً 4 سے 5 گنا زیادہ ہے جو اس کی ہے اسپیشل بچوں کے ادارے کی۔ اگر یہ جو اس میں مین سٹریمنگ ہو جائے گی، انٹیگریشن ہو جائے گی، تو کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ کمیونٹی کے پیسے ہی جو ہے وہ ٹیکسوں کی شکل میں الٹیمیٹلی جو خرچ ہوتے ہیں تعلیم و تربیت کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، وہ ان کی بچت ہوگی، اور وہ زیادہ سے زیادہ ادارے کھولنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ پھر فیملیز ود ڈسیبلٹیز، یہ جو ہی بچہ جو ہے کسی فیملی میں آتا ہے اسپیشل بچہ، تو وہ فیملی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان کے قسم کے سائیکو سوشل پرابلم ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوگا، اس بچے کا کیا بنے گا، اس کی ریہیبلیٹیشن کا کیا ہوگا؟ جب یہ انکلوسیو کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو ان کی جو یہ انگزائٹیز ہیں، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو وریز ہیں، یہ کافی حد تک وہ ایڈریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جو فیملی ود چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہے، بیسیکلی انسان جو ہے وہ جو اکثریت ہے وہ ان کا جو محروم طبقات ہیں معاشرے کے، ان کے حوالے سے جذبات نیک ہوتے ہیں،
ان جذبات کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپرچونٹی فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ فیملیز آپس میں ان کا انٹریکشن بڑھتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ ان محروم طبقات کی جو کوآپریٹ کر کے مدد کر کے وہ ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے جی. پروفائل آف اے لرنر ود ڈاؤن سنڈروم. اب ہم ایکچولی ادارے میں داخل ہونے کے ٹائم پہ آ گئے ہیں. ایک ہم کیس اسٹڈی لے رہے ہیں کسی ڈاؤن سنڈروم بچے کی, اور اس کی ڈاؤن سنڈروم ہی کی ہم کیس اسٹڈی لینے کی وجہ کیا ہے. ہم کو پتہ ہے کہ یہ ڈاؤن سنڈروم مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کی ایک قسم ہے, اور مینٹل ریٹارڈڈ بچے جو ہے وہ ان میں جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو ہم کرتے ہیں مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, پروفاؤنڈ میں. اور پھر اس کو اگر براڈ مزید کیٹیگری فرام ٹریننگ پوائنٹ یا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کو ہم ایجوکیبل بچے سمجھتے ہیں, اور جو ہے سیویئر ٹو پروفاؤنڈ کو ان کو ہم ٹرینیبل بچے سمجھتے ہیں. سو اگر ہم نے ایک نارمل اسکول میں, ریگولر اسکول میں مین اسٹریمنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے وہ ایجوکیبل بچے ہی اس کے لیے سوٹ کرتے ہیں اور سوٹیبل ہوں گے. سو ہم نے یہ آپ کو ایک کیس اسٹڈی لے کے ایکچوئل ہم شروع کر رہے ہیں کہ اگر ایک ڈاؤن سنڈروم بچہ اسکولنگ کی ایج میں آ گیا ہے اور اس کو انکلوسیو ایجوکیشن ہم کروانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ماحول بننے جا رہا ہے. سو پہلی بات یہ اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ فونٹ میں, ایم ہائی. والدین کا کام یہ ہے کہ آپ جب بچے کو ذہنی طور پہ تیار کریں اور خود بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کر لیں کہ ہم نے اس بچے کے ساتھ جو مشکلات پیش آنے جا رہی ہیں اس کو ہم نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور پھر ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اس ماحول میں, بجائے اس کے کہ مایوسی کا وہی لبادہ اوڑھے ہم ادارے میں داخل ہوں اور جیسے مجبوراً داخل تو کروا دیا لیکن امید کی کرن کوئی نہ ہو ہمارے ہاں, تو وہ اس سے پھر جو ہے نا وہ فائدہ ہونے کی امید بھی کم ہی رہ جاتی ہے جب آپ شروع سے ہی آپ نا امیدی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. سو ایم ہائی کے بعد آپ نے اگلی کام یہ کرنا ہے, ٹیچ یور چائلڈ ہاؤ ٹو ریئیکٹ اینڈ ریسپونڈ اپروپریٹلی ٹو دا انوائرمنٹ. اب ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے جو کریکٹرسٹکس آف ڈاؤن سنڈروم بچوں کی ہے وہ یہ بچے بیسیکلی سوشل ہوتے ہیں, ان میں کمیونیکیشن سکلز بھی بہتر ہوتے ہیں باقی ایم آر بچوں کی نسبت. سو ان کو یہ انسٹرکشنز کو بھی فالو کرتے ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ جو ہے جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں یہ 35 سے 40 آئی کیو سے اوپر والے سارے مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتے ہیں, اس سے نیچے والے سیویئر ٹو پروفاؤنڈ ہوتے ہیں. ہم فیکٹس دوبارہ آپ کو اپنے آپ کو ذرا لاؤڈ تھنکنگ کر کے اس کو ریوائز بھی کر رہے ہیں. سو ہم نے یہ بچے انسٹرکشنز کمپلائی کرنے کی یا انسٹرکشن ماننے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, ماننے کے ان کے جو ہے نا وہ ہوتا ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے ان میں. سو ہم نے اسکولنگ ایج جو اسکول کے دن قریب آ رہے ہیں تو ہم نے بچوں کو تربیت دینی شروع کر دینی ہے, ظاہر ہے تاکہ یہ ٹیچرز کے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنے اور اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کے لیے انکنوینئنس کا سبب نہ بنے. سو ٹیچ یور چائلڈ ہاؤ ٹو ریئیکٹ اینڈ ریسپونڈ اپروپریٹلی ٹو انوائرمنٹ. کوئی بھی ماحول ہے اس میں بچے نے کیسے بیہیو کرنا ہے, گریٹنگ کیسے کرنی ہے, کلاس میں اجازت لے کے داخل ہونا ہے, لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے, ہیلو ہائی کرنی ہے, اور جو ہے جو بیسک مینرزم ہے وہ اس کو ہم نے سکھانا شروع کرنا ہے. ٹیچ یور چائلڈ ٹو ٹیک ٹرن شیئر اینڈ گیو ٹیک. گھر میں تو اور ماحول ہوتا ہے, اس کو ضرورت سے زیادہ خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے, وہ پیمپرڈ چائلڈ ہوتا ہے کئی گھروں میں, لیکن اب اس نے اسکول جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کو اب عادت ہونی چاہیے کہ اپنی باری پہ آپ کو جو چیز ملے گی اپنی باری کا انتظار کرو, آپ کو باری کے اوپر جو بھی
کوئی چیز ملنی ہے یا کام ہونا ہے یا آپ نے جو ہے نا گیمز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو یا کوئی بھی ٹیچر کو جو ہے نا کوئی چیز دکھا رہے ہو، اپنی باری کا انتظار کرنا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، پینسلیں ہیں، ربڑ ہے اور رائٹنگ مٹیریل ہے، دوسری کچھ لنچ باکس میں ساتھ اگر لے کے گئے ہو تو اول تو اچھے اسکولوں میں لنچ باکس کا بندوبست وہیں پہ ہوتا ہے، سو شیئر کرنا اور پھر گیو اینڈ ٹیک، لین دین کرنا، کسی سے چینا چپٹی نہیں کرنی، کسی سے مانگنا بھی ہے تو ریکویسٹ کر کے مانگنا ہے، یہ سارے جو ہے نا ہم نے اس کو اسکول جانے سے پہلے اب ہم اس کو تیار کر رہے ہیں بچے کو انکلوسیو انوائرمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم اس بچے کو جو ڈاؤن سنڈروم ہے اس کو ہم تیار کر رہے ہیں. ٹیک یور چائلڈ ٹو ورک انڈیپینڈنٹلی اینڈ کوآپریٹولی، ٹھیک ہے. اب بچے کو جو ہے نا ہم نے پہلے ہم انگلی پکڑ کے اس کو چلتے تھے، ہر چیز میں اس کو گائیڈ کرتے تھے، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر اعتماد ظاہر ہے اس لیے کہ وہ نقصان نہ اپنا کر بیٹھے یا کسی اور کا، تو وہ اس کو ہم کلوز سپرویژن کے اندر رکھتے تھے. اب اس کو ہم نے آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ جو ہے نا اس کو انوائرمنٹ دینی شروع کرنی ہے اور اس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ خود اپنے آپ کو سنبھال بھی لے گا اور دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے گا. ٹیچ یور چائلڈ سیلف ہیلپ اسکلز اینڈ پریکٹیکل اسکلز، بہت اہم ہے جی، بہت اہم ہے، اس لیے کہ ایجوکیبل بچے سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو ہم سیلف ہیلپ اسکلز اور پریکٹیکل اسکلز نہیں آتے ہوں گے. یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں شاید وہ اڈاپٹیو اسکلز میں کچھ لیک کرتا ہوگا، یہ بالکل بجا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پانی پینا گلاس سے جگ سے گلاس میں ڈال کے ٹوٹی کھول کے یا کولر سے یا جیسے بھی اس کو پانی لینا، ٹیبل مینرز، اس کے اوپر اپنا واش روم میں جانا، ٹوائلٹ ہیبٹ ڈیولپ ہونا، کپڑے پہننا اتارنا اور جوتے پہننا، تسمے بند کرنا، یہ جو اس کے جو ہم سیلف ہیلپ سکلز ہیں یا پریکٹیکل سکلز ہیں، یہ یہاں پہ میں تفصیل سے نہیں بیان کرنے جا رہا، ہم نے پہلے اس کے اوپر ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں سارے سیلف ہیلپ سکلز کے اوپر، پریکٹیکل سکلز کے اوپر، آپ چاہے تو وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سو ہم اس کو اب بچے کو جو ہم جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ بچے ہیں ہمارے پاس، جس کو ہم نارمل سیٹ اپ میں بھیجنے جا رہے ہیں، اس کو اب ہم ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں. اب ہے جی اس کا ٹائم ٹو گو ٹو اسکول. وزٹ دا نیو اسکول ویل ان ٹائم. پیرنٹس کا کام ہے کہ جو ہے نا اسکول میں دنوں نہیں مہینوں نہیں تو کم از کم دنوں پہلے، ہفتوں پہلے جا کے چکر لگا کے آئے، ٹیچروں سے ملنے، ماحول دیکھ لیں، کہاں پہ اسکول ہے، گاڑیاں کہاں پہ رکتی ہیں، پارکنگ کہاں پہ ہے، اندر کیسے جانا ہے، وہاں پہ کون کون سٹاف ہے، کون جو ہے نا اس کو ساتھ تھوڑا سا ریپو ڈیولپ کرنا، ان کے ساتھ اپنے بچے ایک دو دفعہ بچے کو بھی ساتھ گھمانے کے لیے لے کے جانا ہو، آپ کو اسکول دکھائیں، آپ اسکول میں داخل ہونے جا رہے ہو، دیکھو بچے کھیل رہے ہیں، دیکھو بچے جو ہے نا وہ فٹ بال ہو رہا ہے، یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ارینج فار یور چائلڈ ٹو میٹ دا ٹیچرز. اب انٹرویو جو کرنا ہے یا جو اس کا پریلیمنریز ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ارینجمنٹ ہوتے ہیں، اسیسمنٹ ہونی ہے، جو بھی کرنا پروسیجر فارمل اینڈ انفارمل سارے، وہ ہم نے جا کے اسکول میں اس کے کروانے ہیں. اسکول میں ویل ان ٹائم، ٹائم ٹو گو ٹو اسکول ہے جی ٹاپک. ڈیولپ اے فیملیرٹی ود دا اسکولز لے آؤٹ. بچے کو یہ اسکول والے بھی کریں گے، لیکن آپ کا بھی کام ہے کہ اس کو یہ کنٹین ہے، یہاں پہ آپ کو یہ اتنے پیسے دو گے تو آپ کو سموسہ اتنے کا مل جائے گا، آپ کو کولڈ ڈرنک اتنے کی مل جائے گی، آپ کو ٹافیاں اتنی مل جائیں گی، کیونکہ بیسیکلی بچے کو اس حد تک اس کو منی کی بھی سینس ہوگی، تو نہیں ہے تو اس کو سیکھ جائے گا وہ.
تو پھر یہ باتھ رومز ہیں، یہ ایسے جو ہے نا آپ نے لے کے آپ کو جو مائی ہے وہ آپ کو لے کے جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ نے میڈ کے ساتھ جانا ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ ٹیچرز کا یہ کمرہ ہے، یہ آپ کا اپنے کلاس روم ہے، اور آپ نے پورے اسکول کا ایک دفعہ اس کو چکر لگا کے اس کو اورینٹیشن کروا دی. اس کے بعد آپ نے گیٹ ایکوارٹڈ ود دا روٹین اینڈ دا رولز آف اسکول. اسکول کتنے بجے کھلتا ہے، اس میں پھر کیا اسمبلی ہوتی ہے، یا کوئی اور اس میں جو ہے نا وہ گیمز ہوتی ہیں، یا اس کے پیریڈز کتنی دیر کے ہوتے ہیں، بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے ہیں، کون سا ڈریس میں پہن کے آنا ہے، یونیفارم کیا ہے، اور بوٹ ہے، ٹائی ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی ہے، فراک ہے، کس کلر کا فراک ہے، فراک یہ ڈریس اسکول سے ملتا ہے، آن پیمنٹ ملتا ہے، کتنے کا ملتا ہے، یا بازار سے ملتا ہے، کہاں پہ ملتا ہے، کون کون سی کاپیاں ہوگی اسکول بیگ میں، کیا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. گیٹ اے ہوم اسکول کمیونیکیشن بک ان پلیس. وہ جس کو کہنا ہے اسکول ڈائری، بچوں کی ڈائری ہوتی ہے، وہ بچوں کی ڈائری جو ہے وہ ظاہر ہے اسٹیشنری کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے، تاکہ وہ ڈیلی آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ اگر کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو کوئی نوٹ لکھنا چاہے تو وہ ڈائری ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے. آپ کوئی ٹیچر کو کوئی پیغام دینا چاہے ایز اے پیرنٹ کے لیے تو وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے. سیٹ اپ ریگولر میٹنگ بٹوین دا پلیئرز ٹو ڈسکس پلاننگ اینڈ پروگرس. ٹیچر کے ساتھ آپ کتنے عرصے بعد ہی اب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، فارمل انفارمل وغیرہ وغیرہ، اس کا کیا طریقہ ہے، ٹائم کیا ہے. بی انوالوڈ ان دا ایکٹیویٹیز آف دا اسکول. اسکول میں جو ہے نا جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں اس میں گیمز ہے، اینول گیمز ہے، کوئی بچے پروجیکٹ بنا کے لے کے آ رہے ہیں، کوئی کسی دن کلچرل شو ہو گیا ہے، کسی کے دن پاکستان ڈے ہو گیا ہے، کسی دن کوئی اسکولوں میں اب خاص طور پہ جمعے والے دن ہمارے اس خطے میں دنیا کے جمعے والے دن خاص طور پہ ایکٹیویٹیز کا ڈے رکھا جاتا ہے. پتہ ہونا چاہیے ایکٹیویٹیز کس قسم کی ہوتی ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو بچوں کو خاص طور پہ پیسیو رول نہ ہو، اس میں بھی وہ اپنا برابر کا حصہ ڈالے. اب ہم دیکھتے ہیں جی اسٹرینگس دیٹ فیسیلیٹیٹ لرننگ. کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کا آئی کیو لو ہے، ابھی تو یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ اس کی انٹلیکچوئل فنکشننگ ہے. سو اب اس کے دیگر مائل سٹونز بھی کچھ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوں گی، لیکن ضروری نہیں ہے. ہمارا جو 5 ڈیولپمنٹ کے فیلڈ ہوتے ہیں، فزیکل ہوتا ہے، فزیکل میں فائن موٹر سکلز، گراس موٹر سکلز ہوتے ہیں، پھر لینگویج سکلز ہوتے ہیں، پھر سوشل سکلز ہوتے ہیں، پھر اس میں جو ہے دیگر جو سکلز ہیں وہ ضروری نہیں ہے پریکٹیکل سکل یا سیلف ہیلپ سکل یا کنسیپچول سکل سب میں وہ ڈیلیڈ ہو. ممکن ہے کچھ میں ہو تو وہ کچھ میں زیادہ ہوگا، کچھ میں کم ہوگا. سو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی ویک وکٹ کے اوپر اس کو نہ کھلائیں، کیونکہ اگر شروع سے ہی ہم نے اس کو ویک وکٹ کے اوپر کھلایا جو اس کی ویکنیسز ہیں تو پھر ہم نے اس کو فرسٹریٹ کریں گے، وہ مایوس ہوگا، اور وہ جو ہے نا اس کی دلچسپی کم ہونی شروع ہو جائے گی اور وہ اسکول جانے سے ریلیکٹنٹ ہوگا. اسٹرانگ ویژول اویئرنیس اینڈ ویژول لرننگ اسکلس. اب یہ بچے ان کو کنسیپٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ان کو آپ نے بہترین ایڈس جو ہیں اور خاص طور پہ جو نظر آتی ہیں چیزیں ویژول لرننگ اسکلس، ویژول ایڈس، وہ آپ ان کو دکھائیں. کوئی کام ہوتا دکھائیں، کوئی پروسیس چلتا دکھائیں، کوئی چیز ماڈل کے طور پہ دکھائیں، کوئی ایکٹیویٹی ہوتی دکھائیں، تو اس سے یہ دیکھ کے زیادہ ان کا یہ اسٹرینگتھ ہوتی ہے، وہ سیکھتے ہیں. لرن بائی یوزنگ دا ریٹن ورڈز. ان کو لکھا ہوا دکھائیں. ماڈلنگ بیہیویئر اینڈ ایٹیچیوڈ. ان کو ماڈل بیہیویئر شو کریں. دیکھو وہ بچہ آ رہا ہے کلاس میں، وہ کلاس کے دروازے کے اوپر رک رہا ہے، کہہ رہا ہے سر یا ٹیچر میں آئی کم ان.
کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر اندر آؤ، سلام کرو اور پھر اپنی کرسی کے اوپر، اپنی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ چھینا چپٹی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کلاس چل رہی ہو تو بغیر اجازت کے باہر نہیں جانا، کوئی باہر جانے کی ضرورت محسوس کرو تو پھر ٹیچر سے اجازت لے کے جاؤ. پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں جو موجود ہے ان کو کہو کہ آپ یہ کر کے دکھائیں اس کو، اور پھر اس کو ٹیچر خود جو ہے وہ اگر اس کو جو ہے نا وہ ایٹنگ ہیبٹس یا ڈریسنگ ہے یا جوتا باندھنا ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ خود ماڈلنگ کر کے جب دکھائے گا تو وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے جی. لرننگ بائی وے آف پریکٹیکل مٹیریل اینڈ ہینڈز آن ایکٹیویٹی، یہ ہم سرسری طور پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ہینڈ آن ایکٹیویٹی مطلب وہ کام ہاتھ سے جب وہ کرے گا، بجائے اس کے کہ لمبا چوڑا لیکچر دیا جائے، وہ ہاتھ سے جب اس کو کرے گا کوئی بھی کام تو وہ اس کو اب ایک وقت آئے گا اس کو لکھنا پڑے گا. لکھنے کے لیے اس کو پینسل پکڑنی ہوگی، پین پکڑنا ہوگا، کوئی بھی رائٹنگ مٹیریل استعمال کرنا ہوگا. سو اس کی گریپ کا ایشو ہوگا. سو اس کے وہ جو تمام اسٹیپس فائنڈ اور گراس موٹر سکلز ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ماڈلنگ کرنی پڑے گی، کر کے دکھانا پڑے گا اور پھر اس سے کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ سو اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی انوالوڈ ہے اور زیادہ سے زیادہ ماڈلنگ انوالو ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو دکھانا ہے جو ہے نا وہ چیزوں کو. سو اب یہ ہم بات یہ سرسری طور پہ پہلے بھی کر چکے ہیں. پھر یہ آپ کر رہے ہیں کہ وائی انکلوژن. فائدہ ہے جی، بچے کا بھی فائدہ ہے، بچے کے ماں باپ کا فائدہ ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں. جو اس کے پیئرز ہیں جو ٹھیک ہے ان کا بھی فائدہ ہے، ان کے ماں باپ کی بھی فائدہ ہے اور کمیونٹی کا بھی فائدہ ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ جو ڈسیبلڈ بچہ ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ان بچوں کے ساتھ جو پیئر لرننگ ہوتی ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جو اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ لگا کے سیکھتا ہے وہ جو ہے نا ظاہر ہے وہ فرینکنس استاد کے سکھانے میں نہیں ہوتی. چلڈرن ڈو بیٹر academically when in inclusive setting. Developing peers gain in understanding by disability, tolerance and sport. Inclusion provides model for normal and age appropriate behavior. Inclusion provides opportunities to develop relationship. Inclusive education is the key step towards inclusion in life. بالکل سمپل جی، یہ بات ہم بات کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے اسٹیپ ہے جی، واٹ ڈز این انکلوسیو کلاس روم لک لائک. یہ چونکہ ہم 3606 کوڈ کے 2 یونٹ کو آج ہم کور کر رہے ہیں. سو ذرا صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ نے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جانا ہے. 2 یونٹس جو ہے نا کوشش میری یہ ہے کہ 2 یونٹ جو ہے ان میں جو امپورٹنٹ مٹیریل ہے کوئی رہ نہ جائے. سو precisely ہم going according to the unit, what does an inclusive classroom look like. جو inclusive classroom ہے وہ کیسے دکھائی کیسے دیتا ہے. سو یہاں پہ ایک مشہور کوٹیشن آئی ہے جی. شیون کیا کہتی ہے جی؟ وہ کہتی ہے inclusion won't work without، یہ آپ سنیں without کی گردان کی ہے، ان چیزوں کے بغیر انکلوژن ورک نہیں کرتی جی. انکلوژن ان کے بغیر کام انکلوژن ہو ہی نہیں سکتی جی. یہ مارا سیپرن شیون نے کہا ہے جی کہ یہ جی آپ یہ چیزیں اپنا اس کلاس روم میں آپ نے خیال رکھنی ہے. وداؤٹ ریسورسز، نارمل کلاس روم سے زیادہ ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گی، کیونکہ آپ نے اکثر چیزیں جیسے ہم نے زور کس پہ دیا، دکھاؤ، کر کے دکھاؤ بھی اور کر کے دکھاؤ بھی. کوئی چیزیں دکھا کے آپ کو سمجھانی ہے، کچھ چیزیں کچھ عمل آپ نے کر کے پروسیسز کر کے دکھانے ہیں آپ نے. سو ریسورسز ہوں گی، سپورٹس اویلیبل ہوں گی. وداؤٹ ٹیچرز پریپریشن ٹائم، ٹیچر کو آپ نے زیادہ وقت دینا ہے تیاری کے لیے، لیسن کے لیے.
اب اس کو زیادہ میٹیریل تیار کر کے آنا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ میری کلاس میں کچھ جو ہے نا مینٹل ریٹارڈڈ بچے بھی موجود ہیں جن کو سمجھانے کے لیے مجھے زیادہ میٹیریل لے کے جانا ہے. ٹیچر کی کمٹمنٹ, ادارے کی کمٹمنٹ, ماں باپ کی کمٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی, انکلوژن ڈزنٹ ورک. وداؤٹ ویژن اسٹیٹمنٹ, آپ نے ایک مقصد ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, اور اس کے جو ہے نا اس کو پھر آپ نے پرسو کرنا ہے وداؤٹ ریسٹرکچرنگ. کچھ آپ نے کچھ عدل بدل بھی کرنا پڑے گا, کوئی ریسٹرکچر بھی کرنا پڑے گا, کچھ چیزوں کو آپ نے جو ہے نا ری ارینج بھی کرنا پڑے گا, جس میں کریکولم بھی شامل ہے, کیا پڑھانا ہے آپ نے. اس میں آگے جا کے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2 کانسیپٹ, امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں. اس کے حوالے سے انکلوژن کے حوالے سے ہم تھوڑا سا مشکل کی طرف جا رہے ہیں, ٹیکنیکل ہونے جا رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے اکوموڈیشن کا, ایک ہے ماڈیفیکیشن کا. انکلوژن میں ہم اکوموڈیشن اور ماڈیفیکیشن دونوں کرتے ہیں ان بچوں کو, جو ہے اسپیشل بچوں کے لیے جو یہاں پہ ہم مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کی بات کر رہے ہیں. سو ہم کو کچھ ریسٹرکچر بھی کرنا پڑے گا وداؤٹ اسٹاف ڈیولپمنٹ. اور ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم جو ٹریننگ نارمل بچوں کی ہے اور جو اسٹاف نارمل بچوں کے اویلیبل ہے وہ کافی ہوگا. نہیں, ہم کو اسٹاف کو, جو موجودہ اسٹاف ہے اس کو ٹرینڈ بھی کرنا ہوگا. نیا اسٹاف ان کی ضرورت کے مطابق, کچھ اسپیشل نیڈس کے مطابق سے فزیو تھراپسٹ ہو سکتا ہے, اسپیچ تھراپسٹ ہو سکتا ہے, ان کو بھی ہم نے انڈکٹ بھی کرنا ہوگا. فیکٹرز انہیبٹنگ لرننگ اینڈ ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیم. یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جی, یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ شاید بہت جو ہے نا آسان ہے, آسان کام نہیں ہے. اس میں کئی رکاوٹیں, انہیبٹ مطلب رکاوٹ ہونی جا رہی ہے, اور اس کو آپ کو پیش آئیں گی. ان رکاوٹوں کو اپنے کاؤنٹر کر رہے ہیں, ان کو دور کر رہے ہیں. فار انسٹنس ویژول امپیئرمنٹ, کیا ممکن ہے بچہ کی نظر کمزور ہو, ضروری نہیں ہے وہ بلائنڈ ہو, ملٹیپل ڈسیبلٹی ہو, نظر کمزور ہے, سو اس کو اینکیں لگوانی ہوئیں گی. اس لیے کہ اگر آپ اینکیں نہیں لگائیں گے تو بورڈ کا لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ پائے گا, کتاب کا لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ پائے گا. اگر قریب کی نظر کمزور ہے سو اس کی پہلی انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ سب نارمل ہے, اوپر سے اس کو دکھائی بھی کم دے رہا ہے, تو وہ اس کا مسئلہ زیادہ ہو جائے گا. سو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ نہ وہ بورڈ دیکھ پائے گا, نہ وہ کتاب کاپی دیکھ پائے گا. اس کا اب حل کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, اس کو آگے بٹھائے, بورڈ سے قریب ترین بٹھائے, پہلی والی رو میں بٹھائے, اور اس کو جو ہے نا اس کا میٹیریل کا حوال کرے. اسی طرح ہیئرنگ امپیئرمنٹ, یعنی کہ ممکن ہے وہ بچہ جو مینٹل ریٹارڈ بچہ ہارڈ آف ہیئرنگ ہو. اب ہارڈ آف ہیئرنگ ہوگا, اس کی کیا امپلیکیشن ہے, سمجھ تو پہلے ہی وہ کم رہا ہے, انٹیک تو اس کی پہلے ہی کم ہے, اوپر سے اب اس کو سنائی بھی کم دے رہا ہے. سو اس کو اگر ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے تو ہیئرنگ ایڈ لگوائیں, اس کو قریب تین بٹھائے. اس کا بیٹر یہ ٹیچر کی طرف ہونا چاہیے. ٹیچر کو اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کرے اس کے ساتھ, اس کو تاکہ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم اس کو لپ ریڈ بھی کر سکے. سو ان باتوں کا اس کو خیال رکھنا ہے. اور پھر ڈیلیڈ فائن اینڈ موٹر سکلز, ممکن ہے اس کو جو ہے نا مسل ٹون کا پرابلم ہو, ویک جوائنٹس کا پرابلم ہو, جس کی وجہ سے وہ اس کی جو ہے نا فائن اور گراس موٹر سکلز افیکٹڈ ہو. اب اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے, وہ اب ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکے گا. مثال کے طور پہ شاید وہ پینسل بھی نہ پکڑ سکے, اس کی اگر فائن موٹر سکلز ہاتھ کے حوالے سے کمزور ہیں تو اس کے حوالے سے پھر اس کی جو اسٹریٹجیز کیا ہوں گی, اس کی کچھ آکوپیشنل تھراپی کرانے کی ضرورت شاید پڑے اسپیشلسٹ کی. اگر اسپیشلسٹ کا کام نہیں ہے, معمولی قسم کا ایشو ہے, تو ٹیچر کو خود اس کو ہاتھ پکڑا کے لکھائی کرانے کی کوشش کرنی پڑے گی, نارمل بچوں سے کچھ زیادہ. پھر اسپیچ کا اگر بچے کو ایشو ہو رہا ہے, یا اس کے لینگویج کا پرابلم ہے, ریسیپٹیو لینگویج ہے, ایکسپریسو لینگویج ہے, کوئی سی بھی لینگویج کا ایشو ہے, یہ پھر ایک مسئلہ بن رہا ہے. تو اس حوالے سے اسٹریٹجی ڈیولپ ٹیچر کیا کرے گا. ٹیچر جو ہے نا اس کی جو ہے وہ ریسیپٹیو اور ایکسپریسو دونوں کے, ریسیپٹیو کے حوالے سے اب وہ وقفہ بڑھا دے گا.
سوال کرنے کے بعد وہ نارمل جو پاز ہوتا ہے اس سے زیادہ پاز دے گا تاکہ اس کی ریسیپٹیو جو لینگویج ہے وہ اس کا کمپنسیٹ کے ساتھ تک کیا جا سکتا ہے. ایکسپریسو لینگویج کی جہاں پہ مشکل پیش آ رہی ہے اس کو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے. پھر اگر ان بچوں کو اگر شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میموری میں ایشو آ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ریپیٹیشن بہترین چیز ہے. ریپیٹیشن کروانا, لاؤڈ پڑھانا, سنگنگ درمیان میں لے کے آنا, ردم کے ساتھ پڑھانا. یہ 1 دونی 2 دونی 4 ردم کے ساتھ پڑھے گا, اس کو یاد زیادہ ہو جائے گا اور اس کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا. ویک اٹینشن سپین اگر ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو اس کو جو ہے نا وہ رکاوٹ بنے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ ویک اٹینشن سپین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی شارٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ ایک ایکٹیویٹی سے اگر اختار ہے تو پھر اگلی ایکٹیویٹی پہ اس کو ہم سوئچ اوور کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ اس کا اٹینشن سپین جو ہے نا ایک میں اگر پورا ہو چکا ہے تو وہ اگلی پہ چلا جائے, اگلی پہ چلا جائے, اگلی پہ چلا جائے, جس وجہ سے وہ اس کی وہ اٹینشن رواں رہتی ہے. پھر جو ڈسٹریکشنز ہے کمرے میں کلاس رومز کو ان کو آپ کو ریموو کرنا ہے, ان کو ہٹانا ہے. اور پھر امپیئر تھنکنگ اور ریزننگ سکلز, اگر اس کے یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ ریزننگ اور تھنکنگ چونکہ سب ایوریج ہے انٹلیکچوئل فنکشن میں تو وہ بھی اس کو ایشو ہو. تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے جو جیسے ہم نے کہا ماڈلنگ کرنی ہے, اس کے پروسیس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے پروسیس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں تقسیم کرنا ہے اور اس کو اس کی ڈوز چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو دینی ہے. سو جو علم کی ڈوز کی بات ہو رہی ہے تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ آسانی ہو سمجھنے میں اور ریزن آؤٹ کرنے میں, لاجک کرنے میں. اب اسٹریٹجیز کے ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہے ہیں. اب کچھ جو ہے نا یہ اسٹریٹجیز ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ انکلوسیو ایجوکیشن میں روم اکاموڈیشن اور پھر جو ہے اکاموڈیشن اور ماڈیفکیشن دونوں آپ کو کرنی پڑے گی. اکاموڈیشن اور ماڈیفکیشن میں فرق شروع میں ہی میں واضح کر دوں. اکاموڈیشن میں ہم جو کوانٹٹی ہے کریکلم کی وہ اس میں کوئی میجر چینج نہیں لاتے. اس کو ڈیلیور کرنے کا انداز اور پھر اس کا ٹیسٹ لینے کا انداز, اس میں ہم کچھ اکاموڈیشن کر دیتے ہیں. اور ماڈیفکیشن میں ہم ڈیفینیٹلی اس کا وہ جو اس کا مکمل ڈوز ہے اس میں کمی لا کے اس کو ماڈیفائی کر کے اس کو جو اس کی لیول کا ہے اس کو رکھتی ہے, باقی کو ہم جو ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. سو پہلی اکاموڈیشن میں پہلے ایسے روم اکاموڈیشن کہ اس کا بیٹھنے کے لیے کمفرٹیبل چیئرز ہونی چاہیے تاکہ وہ اریٹیبل نہ ہو اور انکمفرٹیبل نہ ہو اور اٹینشن سپین اس کا لوز نہ کرے اور باہر کی طرف بھاگے نہیں, اور اس کو بٹھائے ایسی جگہ کے اوپر جہاں سے اس کا باہر کی طرف بھاگنا آسان نہ ہو. دروازے کے پاس بیٹھا ہوگا تو فلج کر کے باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے. سٹنگ کلوز ٹو بلیک بورڈ اینڈ ٹیچر, اس کو کوشش کریں یہ تاکہ اس کا اگر وہ اس کے ٹینشن بھی برقرار رہے گی, ڈسٹریکٹ بھی نہیں ہوگا, اور اگر اس کو کوئی نظر کا پرابلم ہے یا ہیئرنگ کا پرابلم ہے تو وہ بھی ایڈریس ہو جائے گا. پکچر شیڈیولز, ویژول کیوز اینڈ ویژول ٹائمر, یہ ہم پہلے بات کر چکی ہے. ہم نے ماڈلز دکھانے ہیں اس کو. کوائٹ ٹائمز اینڈ پلیسز ٹو ہیلپ کنسنٹریشن, اس کو آپ نے لمبے عرصے تک بٹھانا نہیں ہے کلاس میں, اس کو درمیان میں وقفے دے کے تازہ دم کر کے دوبارہ لے کے آنا ہے. کیپنگ میٹیریلز فار اسٹوڈنٹس اینڈ ہینڈنگ آؤٹ, ساتھ لیکچر کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہینڈ آؤٹس بھی کچھ دیں گے, کچھ ریٹن میٹیریل بھی دیں گے, کچھ ہیلپنگ میٹیریل بھی دیں گے تو وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اور پھر کمرے کو زیادہ ڈیکوریشن کے ساتھ بھر کے نہ رکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سادہ رکھیں تاکہ ڈسٹریکٹ نہ ہو بچہ. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچر کی اکاموڈیشنز کیا ہے. اب یہ بڑی عجیب سے پہلے ہی پوائنٹ آ گیا, زیادہ خوشبو لگا کے نہیں آنا جی. اس سے خاص طور پہ ہمارے آرٹسٹ بچے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. اور ڈونٹ ویئر اے لاٹ آف جیولری,
یہ بھی ڈسٹرکشن کا سبب بنتی ہے جی. کاؤنٹ ٹو 10 بفور لیٹنگ اینی ون آنسر کوشچن. یا جب آپ سوال کریں تو ایک دم جو ہے نا ظاہر اچھے اسٹوڈنٹ پہلے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے دیتے ہیں یا ہاتھ کھڑے کیے بغیر بول دیتے ہیں. تو ان کو بتائے جی کہ سوال آئے گا اس کے جو ہے نا 10 سیکنڈ تک کوئی نہیں بولے گا, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے نا یہ بچہ اس کے جو اگر ریسیپٹیو کا ایشو ہے تو سلو ہے ڈیفینیٹلی یہ بھی کیچ اپ کر جائے. اور ٹیچنگ میتھڈس کو ویری کرتے رہنا ہے, بدلتے رہنا ہے. لیکچر میتھڈ ہے تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا درمیان میں ڈیمانسٹریشن میتھڈ آ جائے, پھر اس کو پروجیکٹ میتھڈ آ جائے, تاکہ جو ہے نا وہ باتیں اس طرح وہ اس کا اٹینشن بھی رہے اور وہ لرننگ بھی اسٹیل نہ ہو. پروجیکٹ فار ایکسٹرا کریڈٹ ان پلیس آف ٹائم ٹیسٹ. اور جو ہے نا اس کو گیو انسٹرکشن 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے چلے جائیں. جیسے ہم نے کہا پیس میل کر کے دیں. آسک کوشچن ٹو گیٹ ریپیٹ آف انفارمیشن. آپ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد سوال پوچھیں تاکہ چیک کر سکیں کہ اس کو جو پہلی بات ہوئی ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں ہے. ڈیوائڈ دا کلاس ان اسمال گروپس, اور پیئر لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے. سیٹ اپ لیسنز, کمیونٹی انسٹرکشن, رول پلئنگ ایکٹیویٹیز. چینج دا لرننگ گولز, ٹھیک ہے. کریٹ الٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز. اب انڈیویجول ایکوموڈیشن اس بچے کے اوپر منحصر کر کے اس کا اگر کوئی دکھائی اس کو کام دیتا ہے, ذرا بڑے فونٹ والی کتاب اس کو آپ دلوا سکتے ہیں. وہ ٹیپ ریکارڈر بھی دلوا سکتی ہیں تاکہ وہ اس کو استعمال کرے اور ساتھ بھی ٹیپ کر کے گھر بھی لے جائے اور گھر جا کے سنے. اور کمیونیکیشن ڈیوائسز اور سائن لینگویج اگر اس کی ضرورت ہو تو. پیئر ٹیوٹرنگ کی ہم بات کر چکے ہیں جی. اسمال گروپ کی یہ ہم بات کر چکے ہیں. اب ماڈیفیکیشن کی ہم نے بات کی ہے جی. اب آپ نے اس میں اگر کریکولم میں آخر میں مشقیں دی ہوتی ہیں, 10 مشقیں ہیں تو آپ اس کو کہیں گے آپ 7 کر لو, 5 کر لو, ٹھیک ہے. اس میں ٹیچنگ ایڈس کا بھی استعمال بہتر سے بہتر اس بچے کے لیے ہم اس کے اوپر ایمفیسائز کر چکے ہیں. کریکولم کو ہم اس کے لیے سمپل رکھیں, زیادہ ٹیکنیکل والا نہ ہو, یہ ماڈیفیکیشن ہے. اس کو گیمز میں پارٹیسپیٹ کروائیں تاکہ وہ فریش اپ ہو کے پھر جو ہے وہ اس کی آ سکے پڑھائی کے لیے. اور کوآپریٹو کریکولم ہونا چاہیے. پرووائڈنگ ریڈنگ مٹیریل, یہ ہم ہینڈ آؤٹس کی بات پہلے ہی ہو چکی ہے. پارٹیسپیشن ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. ملٹیپل لیول اینڈ فلیکسیبل کریکولم, ٹھیک ہے جی, فلیکسیبل کریکولم ہونا چاہیے ان بچوں سے. اور اب میں یہاں پہ مختصر کر رہا ہوں جی بات, آخری سلائیڈ ہے کہ کنکلوسیو ایجوکیشن از ناٹ ڈمپنگ کڈز ود ڈسیبلٹیز انٹو جنرل کلاس روم وداؤٹ دا سپورٹ اینڈ سروسز دے نیڈ ٹو بی سکسیسفل. جیسے ہم نے کہا ان کا ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آرڈر ہو گیا جی آپ داخلہ ہوگا جی, اس کے بعد نہ آپ نے ٹیچر ٹریننگ کے اوپر زور دیا, نہ آپ نے کوئی فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ کو بنائی, نہ ایٹیٹیوڈنل چینج کے اوپر آپ نے زور دیا, بس ڈمپ کر دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا. ایسے نہیں ہوگا جی. اور اسی طریقے سے اتنا آپ نے ان کا سلیبس وغیرہ ریڈیوس نہیں کرنا کہ نارمل بچے بھی جو ہے وہ ان کی تعلیم افیکٹ ہو, یہ ہم نے نہیں کرنا. اور البتہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہے کہ اب یہ یونیورسلی ایک قسم کی تحریک بن چکی ہے اور ہر طرف یہ انکلوسیو ایجوکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. اسٹیبلائز چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی